بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک میں ایسے 4 مقامات ہیں کہ جو بہت ہی مشکل ہیں۔ 4 مشکل الفاظ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ تقریباً میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ ان 4 مقامات کے اوپر غلطی کرتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کو ملا کے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آج ہم نے انہی 4 مقامات کو دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں اسکرین پہ۔ سب سے پہلے ایک لفظ، ایک عبارت میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے کوکبن، یہاں پر اخفاء آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دریویں، یہاں پر ہوگا ادغام بالغنہ، تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کوکبن دریویں یوقد، دوبارہ دیکھیں کوکبن دریویں یوقد۔ ایک مقام یہ تھا جو کہ بہت مشکل تھا، اس کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ او کظلمات، یہاں پر اخفاء ہوگا، تنوین کے بعد اخفاء حروف میں سے فا آ گیا ہے۔ اس کے بعد بحرل، یہاں پر ہوگا ادغام بلا غنہ، تنوین کے بعد یرملون میں سے لام آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے لجی، یہاں پر اکثر غلطی ہوتی ہے، بحرل لجی، یہاں پر ہوگا ادغام بالغنہ۔ اب اس کو میں پڑھتا ہوں ملا کے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، دوبارہ دیکھیں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس کو آپ نے بار بار سن کے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ 3rd مقام ہے، یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے اکثر کی غلطی ہوتی ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، دوبارہ پھر دیکھیں کسراب، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، بقیعۃ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام بالغنہ، یحسبہ الظمآن، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر دیکھیں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن، یہ ہو گیا 3را مقام۔ اب 4تھا مقام دیکھیں۔ اب یہ آتو ہا، یہ ہا کے اوپر مد ہے، اس کو 4-5 الف تک لمبا کریں گے۔ جب مد کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے جیم کو ساتھ ملانا شروع کرنا ہے۔ پھر جیم کے اوپر مد ہے، اس کی مد آپ نے کمپلیٹ کر کے نون کو ساتھ ملا دینا ہے اینڈ پہ۔ اس کے بعد نون کے اوپر غنہ کر کے نون زیر یا نی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں اتحاجونی، دوبارہ پھر دیکھیں اتحاجونی، اس لفظ کو آپ نے ایسے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ 4 الفاظ، 4 مقامات ایسے تھے، اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ اب یہ مقامات آپ کو قرآن پاک میں کہاں کہاں ملیں گے، میں نے سورت کا نام اور آیت نمبر آپ کے سامنے مینشن کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو اوپن کر کے اپنے قرآن پاک میں سے اس کی لازمی پریکٹس کرنی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی اب بات کرتے ہیں کوسچنز کی۔ کسی نے کوسچن کیا ہے کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے پھر وہ حمزہ ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے اس کو حمزہ کیوں پڑھنا ہے؟ آپ نے یا میں نے کبھی بھی اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، لیکن اگر اس لفظ کو الگ میں لکھ دیا جائے تو پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں پہ دیکھیں من القومی، من کے بعد ہے القومی، اب من کے بعد جو الف ہے اب یہ الف ہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ نہیں ہے۔ من القومی، نون کے بعد الف ہے، لیکن اگر القومی کو میں الگ سے لکھوں القومی تو الف کے اوپر میں نے زبر لگائی ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حمزہ ہے،
ٹھیک ہے، تو جس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ کی ہے اس میں الرحمن کو جب میں نے الگ سے لکھا تھا، الف کے اوپر میں نے زبر لگا کے آپ کو بتایا تھا الرحمن اس کو پڑھیں گے، الف کے اوپر زبر لگائیں گے، پھر وہ الف جو ہوگا وہ حمزہ بن جائے گی۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور کوشچن کسی نے کیا ہے کہ اکثر قاری حضرات جو ہے وہ نون کے اوپر جب جزم آتی ہے تو ناک کے اندر آواز کو روکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تو میں نے اپنے چینل کے اوپر 2 ویڈیوز میری اپلوڈڈ ہیں، آپ کی اسکرین پہ ہیں، اظہار ان قرآن اور اخفاء ان قرآن۔ میں نے آپ کو ان دونوں ویڈیوز کے اندر فرق بتایا ہے، اخفاء کسے کہتے ہیں، اظہار کسے کہتے ہیں، غنہ اور اخفاء کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، ناک کے اندر آواز کب روکنی ہے اور کب نون کی اصل آواز کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے۔ آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ لازمی پوچھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔